کے سلسلہ میں یہ فکر آخرت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ ہمارے کارکن محمد اسد عظیم صاحب کی خصوصی دعوت پر بندہ ناچیز یہاں حاضر ہے۔ مختصر وقت میں ایصال ثواب کی اس تقریب کے اندر چند ضروری باتیں جو ہم سب کی آخرت کے لیے ضروری ہیں، اور آج وقت ہے کہ ہم ان کو پیش نظر رکھیں۔ اس میں مرحومہ جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم حاضر ہیں انہیں بھی فائدہ پہنچے گا، اور ہم سب کو بھی اس سلسلہ میں دارین کی سعادتیں حاصل ہوں۔ ایک مسلمان عقائد و نظریات کے لحاظ سے آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آخرت پر ایمان نہ رکھے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے اور اس کے بعد برزخ کے بعد بعث بعد الموت، اور پھر اللہ کے دربار میں حساب کے لیے ہم نے حاضر ہونا ہے، اور اس کے ساتھ پھر جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں دو قسم کے احکام دیے گئے ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں کہ جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ظاہری اعضاء کا شرعی نصاب ہے، اور ایمان یہ دل کے لیے ہے۔ دین اسلام میں ایمان اور عمل دونوں پر خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جو شخص ایمان اور عقیدے کے پیپر میں فیل ہو جائے، معاذ اللہ، اسے اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا، خواہ وہ سونے کے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں یتیموں کی مدد کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے۔ یہ اللہ کا قرآن مجید میں فیصلہ ہے۔ کَسَرَابٍ بِقِیَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَآنُ مَاءً، اس کے سارے نیک کام یوں ہی ہیں کہ جیسے دوپہر کے وقت ریت پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو لگتا ہے کہ پانی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن قریب جائیں تو اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ، کہ اگر دل میں ایمان نہیں تو سارے اعمال رائے گاہ ہیں۔ ہاں، ایمان کے بعد پھر اعمال کی ویلیو بنتی ہے، اور اعمال اتنے ضروری ہیں کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ سب کو حکم ہے کہ عمل آخری سانس تک جاری رکھنا ہے۔ فکر آخرت میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بندے کا ایمان صحیح ہو، اور اس کے عقیدے میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہ ہو۔
چونکہ عقیدے کی معمولی سی غلطی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بھر کی عبادتیں رائیگاں چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد انسان کی فکر آخرت یہ ہے کہ وہ پلرز آف اسلام، ارکان اسلام، فرائض، واجبات، سنن مستحبات سب پہ عمل کرے، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، ان سب سے بچ کے رہے۔ عقیدے کی چھوٹی سی غلطی سے جو نقصان ہوتا ہے، میں وہ حدیث سے اس کی ایک مثال تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات کے لحاظ سے جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے نبوت اور عقیدہ ختم نبوت، یہ تو بڑے اہم ترین بنیادی عقائد ہیں۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایسے بندے کا ذکر کرتے ہیں جس کی نیکیاں ریکارڈ نیکیاں ہیں، یعنی چھوٹا موٹا پارسا نہیں، بہت ہر درجے کا پرہیزگار، یہاں تک کہ وہ ساری زندگی مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے سامنے، بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بسر کرتا، اس کو اتنا پکا ویزا وہاں کا ملا ہوا ہے اور اسے کوئی وہاں سے اٹھا نہیں سکتا۔ اس نے اپنا مصلی وہاں بچھایا جہاں کعبے کو دیکھنے سے بھی نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ جھڑتے ہیں۔ اس نے ساری زندگی وہاں عبادت کی، صلی وصام، راتوں کو قیام کرتا رہا، دن کو روزے رکھتا رہا، یعنی اس اعلیٰ جگہ میں جا کر اس نے سستی نہیں کی، بلکہ مکمل اعمال صالحہ میں اس نے زندگی گزاری۔ ثم لقی اللہ، پھر اس کے فوت ہونے کا وقت آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، داخل النار، جہنم میں جا گیا۔ نہ اسے کلمے نے بچایا، نہ اسے نمازوں نے بچایا، نہ اسے روزوں نے بچایا، نہ کعبے کے در پہ بیٹھنے نے بچایا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اگرچہ اللہ کو ایک مانتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا تھا، نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، لیکن اس کے دل میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا۔ تو اس کی عقیدے کی اس غلطی نے اس کی ساری زندگی کی بھرپور نیکیوں کو ضائع کر دیا، اور کوئی شے بھی اعمال صالحہ میں سے اسے بچا نہیں سکی۔ تو فکر آخرت یہ ہے کہ یہ اعمال صالحہ ہم کریں اور ان کا ثواب باقی رہے، یہ ضائع نہ ہو۔ اس بنیاد پر اپنے عقیدے کا مکمل جائزہ لیتے رہنا ضروری ہے۔ دوسری طرف اسی مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، کہ رب ذوالجلال نے ازل سے مجھے اپنا حبیب بنایا،
اور پھر رب نے خود ہی میرے لیے میرے یار چنے، میں نے صحابہ خود نہیں چنے، یہ میرے لیے میرے اللہ نے چنے۔ فمن سبہم، جو صحابہ میں سے کسی کو گالی دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت۔ لا يقبل منہ یوم القیامہ صرف ولا عدل، ایسے بندے کا قیامت کے دن نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا، حالانکہ توحید پرست ہے، حالانکہ ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک پر اس نے تنقید کی ہے تو اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ وہ بندہ پھر جنت کی امید نہ رکھے، نہ یہ امید رکھے کہ اس کی نمازیں اس کو بچانے آئیں گی، کیونکہ جس وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے وہ ہے ایمان، اور یہ ایمان کے پیپر میں فیل ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے ان دونوں احادیث سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ عقیدے کا صحیح ہونا کتنا ضروری ہے، اور معمولی سی غلطی جو بظاہر معمولی سی ہے اس کا نقصان کتنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، آگے اہل بیت اطہار علیہ رضوان کو مانے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی مانے، یہ ساری شرطیں دیکھ کر اگر اس کا ایک ہی نام رکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہو، تو پھر عقیدے کے پیپر میں انشاءاللہ پاس ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگے نماز روزے کی چھٹی ہے، وہ علیحدہ اس پیپر میں پاس ہونے کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے عمل صالح، اور عمل صالح کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب فوت ہوتا ہے، اس کی تدفین ہوتی ہے، یأتیہ ملکان، تو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، یجلسانہ، اس کو بٹھاتے ہیں، تو عاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں۔ سوالات مشہور ہیں، جب وہ مرحلہ گزر جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یأتیہ رجل، قبر میں ایک مرد آتا ہے، وہ قبر کے جہاں نہ باپ جاتا ہے، نہ بیٹا جاتا ہے، نہ بھائی، نہ پڑوسی، نہ کوئی دوست، وہاں ایک مرد قبر میں آتا ہے۔ ہم مرتے قبر میں جاتے تو پھر پتہ چلتا، لیکن یہ احسان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ایک مرد آتا ہے، احسن الوجہ، بہت زیادہ خوبصورت، حسن الوجہ، حسن الثیاب، طیب الریح، کپڑے بھی اس کے بہت اچھے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس سے، وہ آ کے قبر والے سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی وہاں کسی کا آ جانا ہی قبر والے کے لیے بڑی تسکین کا باعث تھا، لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ آنے والا پھر آگے قبر والے سے گفتگو بھی کرتا ہے، اور گفتگو بھی بڑی اچھی کرتا ہے۔ وہاں انسان کو تو معمولی سا سہارا بھی بڑا سہارا ہے کہ قبر میں کوئی سہارا مل جائے، اور وہ آنے والا کہتا ہے ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، اے قبر والے تجھے جو کچھ چاہیے میں یہی تمہیں فراہم کروں گا، تو خوش ہو جا، ابشر، خوش ہو جا، بالذی یسرک، ہر اس خوشخبری سے جو تمہیں خوش کرتی ہے، اسی دن کا تو تجھ سے وعدہ تھا، آج تجھے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو قبر والا کہتا ہے کہ
تمہاری بات پر میں اعتماد تو کر رہا ہوں، لیکن بتاؤ تم کون ہو؟ یہاں قبر میں ملاقاتی نہیں آتے، یہاں تو صرف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو سکتی تھی۔ اور وہ سہانا وقت میں نے دیکھ لیا کہ جب فرشتے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے، تو میں کہہ رہا تھا غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا، مر کے پہنچا ہوں میں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہ تو سرکار کا دیدار تو میں نے کر لیا، تمہارا چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، تم کون ہو؟ تو وہ انسانی شکل میں خوبصورت مہمان جو قبر میں پہنچا، وہ کہتا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نے دنیا میں مجھے ٹائم دیا تھا، میں قبر میں تجھے ٹائم دینے آیا۔ انا عملک الصالح، میں تیری وہ نماز ہوں جو بڑی مصروفیت میں بھی تو نے چھوڑی نہیں تھی، بلکہ دکان بند کر کے کام کاج چھوڑ کے تو مجھے پڑھتا رہا، تو آج میں تیری تنہائیوں میں تیرا دل لگانے آئی، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا حج ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں، میں تیرے ہاتھوں کا صدقہ و خیرات ہوں، میں تیری تہجد ہوں، میں تیری تلاوت ہوں، میں تیری نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی گئی جد و جہد ہوں، میں تیری تبلیغ ہوں، تو نے دنیا میں مجھے وقت دیا تھا، میں قبر میں تمہیں وقت دینے کے لیے پہنچا۔ یہ عمل صالح ہے کہ جہاں بھائیوں نے نہیں جانا، باپ نے ماں نے نہیں جانا، اس عمل نے وہاں بھی جانا ہے اور ساتھ دینا ہے۔ تو فکر آخرت یہ ہے کہ اس قبر کے لیے اہتمام آج کرنا چاہیے، کل کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کل وہ ہوگا یا معاذ اللہ اس کے جنازے کے اعلان ہو رہا ہوگا۔ کسی کے پاس، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں۔ اس بنیاد پر عقیدہ صحیح کرتے ہوئے عمل صالح ہر دن کا جب سورج طلوع ہو تو انسان تیار ہو کہ پورا دن اللہ کی رضا کے مطابق بسر کرے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کہیں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی میری زندگی کا سورج غروب نہ ہو جائے۔ تو جب ایک انسان آخرت کی فکر رکھتا ہے کہ میں نے حساب دینا ہے، اور ہر دن کا دینا ہے، ہر رات کا دینا ہے، ہر گھڑی کا میں نے حساب دینا ہے، اور حساب لینے والا رب ذوالجلال ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور اس سے تیز کوئی حساب لے ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میری تو باری نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کا جو درمیانہ دن ہے مثلا 12 گھنٹے کا، اس دن کا اس کے مطابق ابھی 6 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اللہ ساری مخلوقات کا حساب مکمل کر دے گا۔ تو حساب ضرور ہونا ہے، اور اللہ فرماتا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، کہ سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے اور سب کا میں نے حساب لینا۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، زبان سے جتنے بھی لفظ نکلتے ہیں تمہارے، میں نے سب کا حساب لینا کہ وہ گلہ تھا، شکوہ تھا، حسد تھا، بغض تھا، جھوٹ تھا، یا پھر سچ اور حق تھا، ہر لحاظ سے حساب کا اہتمام ہونا ہے۔ اب اگر ہم صرف ایک دن کی باتیں کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ لکھتا رہے تو ہفتے کا بہت بڑا رجسٹر بن جائے گا، تو پوری زندگی کا کتنا بڑا رجسٹر ہے جو اللہ نے 2 فرشتے، حالانکہ اسے تو ویسے بھی پتا ہے، لیکن اس نے کرامن کاتبین ساتھ رکھے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو ہی انسان بولتا جاتا ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، خواہ یہ تنہا بیٹھا ہو، اگلے اندر کہیں چھپ کے بیٹھا ہو، اس طرح اس کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے جائز اور ناجائز یہ سب اللہ جانتا ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا جماعت سے پہلے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں تاکہ سارے حضرات پھر نماز میں شریک ہوں۔ یہ انسان کا جو اپنا عمل ہے، اس کے بعد ہمارے دین میں یہ بھی انسان کے لیے فائدہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے عمل کا دروازہ ہر لحاظ سے بند نہیں ہوتا، کچھ وجوہات پر دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ایصال ثواب ہے کہ جانے والے کے لیے پچھلے جب اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کو قبر میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیلیں قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، کہ رب ذوالجلال قیامت کے دن جب ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند کرے گا، ایک سٹیپ جنت کا کتنا اونچا ہے؟ جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے، اتنی جب اسے بلندی ملے گی تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا انا لی ھذہ، یہ اتنی بلندی مجھے کیسے مل گئی؟ یعنی جنت آ جانا یہ تو میرے جو اعمال ریکارڈ میں ہیں ان کی وجہ سے ہے، لیکن یہ آگے اتنا اونچا مقام یہ مجھے کیسے ملا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اسے جواب دیں گے باستغفار ولدک لک، یہ تیرے عمل سے نہیں، یہ تیری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ باستغفار ولدک، تیری اولاد نے جو تیرے لیے استغفار کی تھی، تیرے گناہوں کی بخشش کی دعا کی تھی، رب نے اسے قبول کر کے اس کے نتیجے میں تجھے یہ بلند مقام عطا فرمایا۔ تو بعد والوں اگر مومن ہیں اور ان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے ایصال ثواب پر، اور جو دنیا سے گیا ہے وہ بھی اسی نظریے پر تھا، تو قبر تک یوں بعد والوں کے اعمال صالحہ کا ثواب پہنچتا۔ بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اختی نظرت ان تحج وانہا ماتت، کہ میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، لیکن حج کیے بغیر فوت ہو گئی ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف سے حج کروں اور میری ہمشیرہ کی نظر پوری ہو جائے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اب وہ تو چلی گئی، دروازہ بند ہو گیا، تمہارا کیا ہوا کوئی کام نیک اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا،
یہ نہیں فرمایا، بلکہ جواب دیا اور جواب دینے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ کس طرح؟ اسی صحابی پر سرکار نے سوال کیا، فرمایا لو کان علیہا دین اکنت قاضیہ، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمشیرہ نے اگر کسی کا قرض دینا ہوتا اور وہ قرض تم اپنی جیب سے پیسے دے کے ادا کرتے تو بتاؤ قرض ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ یوں پیسے دوں گا میں اگرچہ اپنے قرض ادا ہو جائے۔ تو سرکار نے یوں قیامت تک جواب دینے کا طریقہ بھی بتایا کہ کیسے کسی چیز کا قیاس سے حکم معلوم کیا جا سکتا ہے۔ فقد دین اللہ فہو احق بالقضاء، پھر اللہ کا قرض بھی پورا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض پورا کیا جائے۔ یعنی تم حج کرو گے، طواف تم کرو گے، احرام تم باندھو گے، وقوف تم کرو گے، تھکاوٹ تمہیں ہوگی، گناہ تمہارے بھی جھٹ جائیں گے اور نظر تمہاری ہمشیرہ کی بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ ایسی بہکی شعب ایمان میں حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا ماحول بیان کرتے ہوئے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، کہ قبر میں میت کی حالت یوں ہوتی ہے جیسے ڈوبتے ہوئے بندے کی ہوتی ہے۔ ڈوبتا ہوا بندہ، المتغوث جو بھی پورا نہ ڈوبا ہو لیکن ڈوب رہا ہو، اسے یہ ہو کہ اگر کسی نے میرا بازو نہ پکڑا تو میں چند منٹوں میں ڈوب جاؤں گا۔ اتنی اس ایمرجنسی کے اندر جیسے وہ بلاتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑو میں ڈوبنے لگا ہوں۔ فرمایا یہ صورتحال ہے قبر میں بندے کی۔ خاص لوگوں کے خاص مقامات ہیں، ہم جیسے جو عام بندے ہیں قبر میں ان کا جانا، بندے کو لگتا ہے مرنے کے بعد ایک اور موت کو اسے سامنا ہے کہ پانی آ گیا اور میں ڈوبنے لگا ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے کس چیز کا؟ کہ میرا کوئی بازو پکڑے۔ کیسے؟ ینتظر الدعوہ، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ اس کا یہ ایمان ہے یہاں اور تو کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، دعا کا ہاتھ پہنچ سکتا، دعا کی اپروچ ہے۔ دعا اگر میرے بارے میں ہوگی تو میں بچ جاؤں گا۔ کون دعا کرے گا؟ تلحقہ، اس کا یقین ہے میرے جو پیچھے رشتہ دار زندہ ہیں وہ دعا کریں گے، وہ مجھے بھول نہیں جائیں گے۔ کون کون؟ تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خاص رشتے بیان کیے، من ابن او ام او اخن او صدیق، کہ اگر اس میت کا باپ زندہ ہے تو اسے یہ باپ تو میرا دعا کرے گا، ماں زندہ ہے تو اسے یہ انتظار ہے میری ماں تو دعا کرے گی، او اخن بھائی زندہ ہے تو اسے یہ انتظار ہے میرا بھائی دعا کرے گا، یا جو رشتہ دار بھی زندہ ہے یا کوئی رشتہ دار بھی زندہ نہیں، او صدیق، کوئی محلے دار، کوئی دوست اسے انتظار ہے کسی کو تو خیال آئے گا میرے لیے دعا کرے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پچھلے دعا کرتے ہیں اذا لاحقتہ کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اتنے میں جب پچھلے دعا کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں وہ پہنچتی ہے، جب پہنچتی ہے تو وہ قبر والا اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر بطور فرض دنیا میں ساری کائنات کو اسے بادشاہ بنایا جاتا، ایک ملک کا نہیں، اور سارے خزانے اس کو دے دیے جاتے تو پھر بھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا بعد از وصال پچھلوں کی دعا قبر میں پہنچنے پر مومن خوش ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی رسم رواج نہیں، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور یہاں سے آپ سمجھیں کہ کس قدر مسلک اہل سنت فکر آخرت کے لیے ضروری ہے۔ اب اگلا بندہ قبر میں پہنچا ہے، پچھلے اس شک میں ہے کہ پتہ نہیں دعا مانگنا جائز بھی ہے یا نہیں، کل پڑھنا جائز بھی ہے یا نہیں، یہ ختم چہرت جائز بھی ہے یا نہیں، ادھر اس کو انتظار ہو
اور پیچھے انتشار ہو تو کیا بیتے گی اس پہ؟ تو وہ لوگ بڑے عظیم ہیں کہ جو اپنی نسلیں اور اپنے دوست اس عقیدے پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی بھر خود کسی کے لیے دعا کرتے رہے تو پچھلے پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا پہنچتی ہے۔ اور کیسے پہنچتی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے امثال الجبال، اللہ پہاڑوں جتنی رحمتیں اہل ارض کی دعا کی وجہ سے قبروں پہ نازل فرما دیتا ہے۔ ان ہدیت الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم، فرمایا یہ زندہ لوگوں کا تحفہ ویسے تو عام زندوں تک جاتا ہے، لیکن اسلام اس جہان والوں تک بھی پہنچاتا ہے۔ الاستغفار لهم، جب یہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، یہ تحفہ وہاں بھی قبر میں پہنچتا ہے۔ یہ مختصر سی گفتگو آج کے موضوع کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ عقیدہ اسلام کے واضح اصولوں پر ہے، جس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی بھر عمل نہ کریں کہ پچھلے کر لیں گے، کیونکہ زندگی میں اپنا کیا ہوا تھوڑا سا بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ عمل کا ریٹ خود انسان کی اپنی زندگی میں بھی جدا ہوتا ہے۔ تصدق وانت صحیح شہیح، سرکار فرماتے ہیں جب تو بالکل صحت مند ہو اس وقت تو جو صدقہ کرے گا یہ اس صدقے سے کہیں اچھا ہے کہ جب آخری وقت ہے اور کہتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کو دے دو، فلاں چیز فلاں کو دے دو، وہ صحیح حالت صحت کا 1000 وفات کے وقت کے لاکھ سے بھی افضل ہے، اور وہ لاکھ جو خود دے کے گیا ہے پچھلوں کے 10 لاکھ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو ہمیں زندگی میں خود عمل صالح کا اہتمام کرنا ہے، لیکن جس مرحلے میں ہم موجود ہیں اصالہ ثواب کے لیے یقیناً یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کا ایک طریقہ ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال مرحومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کی اولاد کو صبر عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے جتنے رشتہ دار حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کو رب ذوالجلال جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر